अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह जल्ल शानहू ने ये 155 नंबर आयत है। इससे पहले अगर आप देखें तो इससे पहले वाली आयत में अल्लाह पाक ने बाज़ फ़ौत होने वालों के दर्जात बताए हमें, जैसे ये एहसास हुआ कि जो लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होते हैं, उनके मरातिब में उनके दर्जात मुख्तलिफ होते हैं, उनकी सूरतें भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तो ये चीज़ सिखाई हमें। उससे पहले हमें सब्र की तलकीन की और हमें नमाज पढ़ने की तलकीन की है, अल्लाह ताला की मदद अगर चाहते हैं हम तो। और इससे पहले अल्लाह ताला का ज़िक्र और अल्लाह का शुक्र अदा करने की तलकीन की गई थी। यहाँ पर आप देखें ना, तो ये जो 6-7 आयत है ना, इतनी ज़बरदस्त आयत हैं कि इससे पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना हिदायत मिल जाती है। यहाँ आप देखें कि एक लिस्ट दी जा रही है इस आयत में, वो लिस्ट है इम्तिहानों की। और अल्लाह पाक ने इन इम्तिहानों की लिस्ट देते हुए उससे पहले एक लफ्ज़ जो कि बहुत तवील लफ्ज़ है, लनब्लुवन्नकुम, इसमें 2-3 ताकीदें लेके हमें ये बताया कि ये बात बिल्कुल इंश्योर है कि इम्तिहान हर शख्स पे आना ही आना है। तो उस वक़्त आपने करना क्या है? सब्र करना है। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया व और लनब्लुवन्नकुम, ये जो लाम ज़बर ला है ना, इसका मतलब होता है ज़रूर, लाम ज़बर ला। और जो आखिर में ये नून मुशद्दद है ना, वन्ना, ये नून मुशद्दद भी इसका मतलब भी ज़रूर है। तो हम इसका तर्जुमा करेंगे ज़रूर बिज़रूर, खामखा, वलनब्लुवन्नकुम, हम ज़रूर बिज़रूर तुम लोगों को इब्तिला में डालेंगे, मुब्तला करेंगे तुम्हें, बला में डालेंगे, यानी कि इम्तिहान में डालेंगे, आजमाइश में डालेंगे। बिशैइन, थोड़ा होगा, कुछ होगा, कुछ चीजों में से कुछ, यानी कि सम, कुछ चीजें हैं, लिस्ट दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये सारा का सारा नहीं है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा होगा, तुम्हारे ताकत के मुताबिक होगा। तुम्हारा कोई भी इम्तिहान तुम्हारी वुसअत से ज्यादा नहीं होगा, वो कम ही होगा, तुम उसको सहार सकते हो अगर चाहो तो। बिशैइन मिनल खौफी, एक तो है कि खौफ तारी हो जाएगी, खौफ का इम्तिहान आएगा। वल जू'i, और भूख का इम्तिहान आएगा। व नक़सिम मिनल अमवाली, और माल में कमी आ सकती है, उसमें इम्तिहान होगा। वल अनफुसी, और अपनी जानों में, यानी कि तुम्हारी जानों में बीमारी आ सकती है, आंख नाक कान गला, बुखार, हाँ जी, कोरोना, और बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हें इतने अजीज हों कि वो तो अपनी जान से अजीज हों, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई बीवी शौहर, उनमें भी कुछ इम्तिहान आ सकता है। वह समरात, और फ्रूट में आपको सिला नहीं मिल सकता, अपनी मेहनत का, बाज़ औक़ात मेहनत करेंगे लेकिन सिला नहीं मिलेगा आपको। आप कितने ही इखलास से पेश आए लेकिन आपको सिला नहीं मिलेगा। एक ये हो सकता है, या फिर ये है कि जो बागात होते हैं हमारे पास, वो बागात में नुकसान हो सकता है, इम्तिहान आ सकता है, कीड़ा लग सकता है, कोई कोई बीमारी आ सकती है, कोई इन्फ्लुएंजा वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये जो बीमारियां आती हैं, जरासीम ये आ सकते हैं, वायरस वगैरह, या फिर ज़ालाबारी हो सकती है, तूफान आ सकता है, बारिशें हो सकती हैं। तो ये इम्तिहान आएंगे। आगे क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, ए मेरे महबूब, जो लोग सब्र करेंगे उन्हें खुशखबरी सुना दो। अब जरा इसकी तफसीर पढ़ते हैं और सुहाबा कराम से पूछते हैं, अइम्मा कराम से पूछते हैं कि ये क्या है जो अल्लाह पाक ने पेपर दिया है, और ये सारा हमें बिल्कुल आसान करके दे दिया है। जरा देखते हैं कि वो है क्या आसान करके। फरमाते हैं कि आजमाइश से फरमाबरदार और नाफरमान के हाल का जाहिर करना मुराद है। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बकौल खौफ से अल्लाह ताला का डर मुराद है, भूख से रमजान के रोजे मुराद हैं, मालों की कमी से ज़कात और सदकात देना मुराद है,
جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا مراد ہے، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب، پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں تو صرف لوگ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن عرب میں مصر میں دیکھا، میں نے لوگوں کو دبئی میں دیکھا کہ جب ان کو فوتگی کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ فوتگی پہ۔ یہ بڑا عجیب ہے ہمارے لیے، لیکن یہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ اس نے حمد بیان کی تیری، اور کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس شخص کا گھر جس نے حمد بیان کی تکلیف کے وقت۔ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک بتا رہا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث پاک تھی۔ تو یہاں سے مراد انہوں نے ویسے یہ جو حدیث پاک صرف اس لیے نے مراد دی کہ یہ جو ثمرات آیا ہے تو اس سے مراد بچے ہیں جو کہ نابالغ مر جاتے ہیں لوگوں کے، یا پھر بچے بچے جو ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، بس یہ امتحان ہی امتحان ہے، آزمائش ہے اور صبر۔ ویسے یہ ابھی ہم نے ایک تفسیر پڑھی امام شافعی کی، اور بہت تفسیریں ابھی آپ کے سامنے آنی ہیں، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ابھی آنے، اب میں در منصور سے پڑھاتا ہوں آپ کو۔ یہ تفسیر خزائن العرفان ہے، یا ہاں، یا پھر وہ صراط الجنان ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ بتاتا ہوں در منصور امام سیوطی کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اسی سے فرما بردار ہونا، نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ کا ستایا جانا، انبیاء کرام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں ساری، امتحانات تھے، اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیں بات ایک یاد رکھیں، کس کو بتا رہا ہوں میں، کون سی لڑکی ہے یہاں پہ، سب کو بتا رہا ہوں میں، خاص بات ہے، ٹھیک ہے، سارے خاص لوگ ہیں، خاص چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو دنیا ہے نا، اس میں سکون نام کی چیز تلاش نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا جو ہے نا، یہ جو دنیا ہے جس کو ارتھ کہتے ہیں یا ارد کہتے ہیں، یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم لوگ مریخ پہ جا سکیں گے یا نہیں، چاند پہ بسیں گے یا نہیں، ہماری اولادیں پتہ نہیں کیا کریں گی، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو زمین ہے نا، اس میں آپ نے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ پرسکون جو ہے وہ زندگی، وہ آپ یوں سمجھیں کہ اس زمین کے لیے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی تلاش سے بہتر ہے کہ آپ اللہ اور رسول کا کہنا مانتے رہیں، چاہے اس میں تکلیف ہو، آپ کو ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کے وضو کرنا پڑ جائے، یا گرمیوں کے دنوں میں آپ کو روزے رکھنے پڑ جائیں، آپ کے پاس مال کم ہو تب بھی صدقات اور خیرات دیا کریں، حج کی طاقت نہ ہو تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ حج کریں، عمرہ کیا کریں، آپ ضرور جایا کریں سلام کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جایا کریں، سفر کیا کریں، علم کی خاطر سفر ہو، نیک اولیاء اللہ کی تلاش میں سفر کرنا ہو، اس میں زندگی گزاریں، آرام اور یہ سکھ اور چین کی باتیں جو ہے نا، اس جہان کے لیے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے انبیاء کرام ہیں، آپ انبیاء کرام کو جتنے کو جانتے ہیں آپ لوگ، ان کی زندگی کو نکال کے دیکھیں، یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور ان لوگوں نے کیا کمی کی ہوگی نیک اعمال کرنے میں، یہ تو معصوم لوگ ہیں بالکل، لیکن ان کی زندگی دیکھیں آپ تو کوئی سکون کی بات نظر نہیں آئے گی، آپ کو ان کی زندگی میں ایک سٹرگل دکھائی دے گی، ایک ایک دوڑ ہوگی وہاں پہ، اور وہ ایک مہم پہ نکلے ہوں گے، اور اس زندگی کو
سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے کسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھے دی ہے، مقصد کے بغیر ان کا قدم نہیں اٹھتا۔ تو اس کے درمیان سکھ چین چیزیں آتی رہیں گی، یہ چیزیں ہوں گی، لیکن وہ وقتی ہوں گی۔ آپ مستقل چین کے چکروں میں نہ پڑیں، بالکل بھی نہیں، ممکن نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں سرے سے یہاں، ورنہ ان لوگوں کے مل جاتی۔ صدر الشریعہ مفتی امجد اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت موٹی سی بات ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے، کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی قدر خدا کو تو یاد کرتا ہے اور توبہ و استغفار بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت تو صبر استقلال سے کام لیں اور جزا اور فضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی۔ پھر اس بڑے ثواب جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے سے محرومی دوہری مصیبت ہے۔ واہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید سے بھی یہی روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال، اذیت، غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چھبے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کی جان اور مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا سنا؟ فرمایا مسلمان مرد و عورت کے جان اور مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل ہے نا یہ زندگی گزارنا۔ اب سوچتے ہیں کبھی سیٹ ہو جائیں گے، کبھی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو زندگی ہے ہی نہیں ٹھیک ہونے کے لیے۔ یہ تو جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ذرا اس کا منہ جو ہے قبلہ کی طرف کر دیں، یعنی انسان سوچتا رہتا ہے نا ساری زندگی، وہ بچہ یہی سوچتا رہتا ہے میٹرک پاس کر لوں گا نا تو بس پھر میں بڑا ہو جاؤں گا، پھر میں سیٹ ہو جاؤں گا، میٹرک پاس کر لوں۔ کیا مصیبت ہے یہ اسکول کے لیے اٹھنا اور یہ مدرسے جانا، اور یہ میٹرک پاس کر لوں میں بڑا ہو جاؤں گا، پھر میں بڑی مصیبتیں میری ختم ہو جائیں گی اور پھر میں اپنی مرضی کا کرتا رہوں گا۔ ایف اے میں داخلہ رہتا ہے، پھر ایف اے کی ختم کرنے کے چکر میں رہتا ہے کہ ایف اے ختم ہو تو ہو، اور گریجویشن کے چکر میں، پھر ماسٹرز کے چکر میں، پھر شادی کر لوں گا تو سیٹ ہو جاؤں گا، جاب مل جائے گی تو سیٹ ہو جاؤں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں لایا جاتا ہے اور کہتے ہیں ذرا اس کا منہ قبلے کی طرف کر دے اور ذرا اس کو ذرا ٹھیک سے کر دے۔ وہ نیچے والا بندہ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی، ہاں وہ بندہ کہتا ہے ہاں جی سیٹ ہو گیا، بس ٹھیک ہے آ جائے آ جائے اوپر آ جائے بس۔ اس کے بعد پھر اس کو قبر اس کو بند کر دیتے ہیں قبر۔ تو یہ ایسے ہی چلتا ہے بس، قبر میں انسان سیٹ ہوگا، سیٹ ویٹ نہیں ہونا اس دنیا میں، اور نہ ہی یہاں پہ تلاش کرتے رہے آپ کے یہاں پہ کوئی آپ کو سکون ملنے والا ہے اور آپ سیٹ ہونے والے ہیں۔ سیٹ کا چکر کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ سیٹ ہمیں اس جہاں میں ہونا ہے جو دار البقا ہے اور دار الاخرہ ہے، اور جہاں پہ ساری نعمتیں ملنی ہے اور سکھ چین ملنا ہے۔ یہاں آپ نے کہیں دیکھا جو سکھ چین کرنے کے دعوے آپ کے ساتھ وعدے کیے گئے ہوں؟ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں بھی کھل کے اللہ پاک نے بتا دیا ہے، بلکہ نام لے کے بتا دیا ہے کہ یہ امتحان آئیں گے، اور بندہ اس سے نکلتا ہی نہیں کہ فوت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ملتا ہے کہ وہ گناہوں کے بوجھ سے بالکل صاف ہوتا ہے، کوئی بوجھ اس پہ نہیں ہوتا گناہوں کا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی چیز ایسے دی جاتی جس سے دنیاوی آرام جو ہے نا وہ نیت میں ہوتا، تو آپ منع کر دیتے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کے جسم اطہر پہ جو ہے وہ بان کے نشان بنے ہوئے تھے چرپائی کے، تو وہ بہت رونے لگ گئے اور کہا کہ قیصر و کسریٰ تو مزے کریں، اور دو جہاں کے سردار جو ہیں وہ یہ بان پہ بالکل جو ہے وہ ننگی پیٹھ یہاں لیٹے ہوئے اور نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خوش نہیں ہو اس بات پہ کہ ان کے لیے یہ دنیا ہو اور ہمارے لیے وہ دنیا؟ تو یہ بات ایک دفعہ وہ خاتون جو ہے وہ روئی لے کے آ گئی اور لحاف اور بستر بنانے کے لیے آپ کے گھر میں سیدہ عائشہ کو دی،
تو آپ نے واپس کر دیا کہ ہمارے لیے وہ جہان ہے، یہ جہان نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں آپ کو ملیں گی۔ تو اصل میں ہم ان کی نگاہ میں وہ والا جہان رہتا ہے، یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا بھی آپ دیکھتے ہیں نا، وہ جتنا بھی ان کا فقر دیکھتے ہیں، وہ سارا فقر جو ہے وہ انہوں نے اختیاری لیا ہوا ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے ان کی، اختیاری انہوں نے لیا ہوا ہے کہ یہ دنیا فقر کی جگہ ہے، یہاں فقر ہی انسان کو زیب دیتا ہے، عاجزی ہی زیب دیتی ہے انسان کو۔ یہ اگلی والی آیت بھی اسی طرح اسی کی آیت ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، بلکہ چلو اس کو بھی کل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو البتہ ہم تم کو کچھ خوف، بھوک اور تمہارے مالوں جانوں پلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے، تو خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے، بھوک سے مراد قحط ہے، مالوں کے نقصان سے مراد مویشیوں کا مر جانا ہے، حادثاتی طور پر فصلوں کا تباہ ہو جانا اور گاڑیوں کا ٹکراؤ سے برباد ہو جانا، روپے پیسے وغیرہ کا لٹ جانا بھی اس میں شامل ہے۔ جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت ہے، ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے، اولاد پر ثمرات کا اطلاق مجاز مشہور ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ وہی حدیث ہے جو کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھی۔ دنیا میں جو لوگ کو حادثات اور قدرتی آفات سے جانی اور مالی نقصان پہنچتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، دوسری قسم مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ مکافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، اور کفارہ ذنوب ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو کسی جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا ہوتا ہے اور وہ شخص اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے بدلہ لے لیتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لے لیتا ہے اور اس کو بھی جانی اور مالی نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ جانی اور مالی نقصان آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، یا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ باقی سر ساری یہ باقی ساری احادیث جو ہے نا اسی پر ہی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ جی امبر۔ سر وہ مکافات عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی برا باپ نے کیا ہو تو اس کی سزا اس کی بیٹی کو ملتی ہے، تو مکافات ہاں، عمل یہ ہوتے ہیں مکافات؟ یہ مکافات عمل نہیں ہے ویسے، لیکن یہ اصل میں یہ ہوتا ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس پہ سیدہ عائشہ نے فرمایا نا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جا سکتا۔ یہ سیدہ عائشہ ہوں کا یہی ان کی رائے ہے، اور اس کو زیادہ لینا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ کسی کا ایک بندے نے بدکاری کی کسی کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی بدکاری ہوگی، ایسا نہیں ہے، یا کسی کی گناہوں کا صلہ یہ ہوگا کہ اس کے بچے جو ہے وہ فالح زدہ پیدا ہوں یا بیمار ہو جائیں، جیسے کہ آج کل بتایا بھی جاتا ہے، ویسے ایسا ہے نہیں، سرے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، ہے نہیں، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے ہمیں دنیا میں کہ ایسے پہنچ جاتا ہے۔ جیسے اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ دھوکہ، یہ جو دھوکہ ہوتا ہے نا، یہ چلتا چلتا واپس آ جاتا ہے آپ کی طرف۔ آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، جب آپ کسی کی چوری کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی چوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ اصل میں مکافات عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے امت پہ، اس امت پہ انسان کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو جس کا قیامت میں بہت سخت عذاب ہونے والا ہے، انسان کو اندازہ نہیں اس تکلیف کا، اس لیے وہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، جس کو وہ سہار سکتا ہے تو دے دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ والا مکافات عمل والا۔ لیکن یہ بات یہاں پہ جو کلیئر ہے نا، اس کو ہم لے لیتے ہیں کہ مکافات عمل جو انسان جو کرتا ہے اسی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک آیت کریمہ بھی ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی، اور وہ تمہاری بہت سے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس کو یہاں اسی پہ لے لیتے ہیں، اور اسی کو فی الحال جو ہے نا اسی سے لے لیتے ہیں، یعنی اسی پہ اس کا اطلاق کر دیتے ہیں بس۔ یہاں فرمایا نا کہ مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا ہے، یا کوئی غم پیش آتا ہے، یا کوئی بیماری لگتی ہے، یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف دامنگیر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح یہ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیا تعبیر اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ اب یہ تفسیر صحابہ کرام ہے، وہ فرماتے ہیں، ایک سارے تفاسیر ہیں دیکھیں،
ये इमाम इब्न जरीर, इब्न मुंज़र, इब्न अबी हातिम, तबरानी, बैहकी, ये सब ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि वलनबलुवन्नकुम के तहत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन को खबर दी है कि दुनिया मुसीबत का घर है। ये देखिए ना कितने ज्यादा हवालों के साथ, आपको ये दुर्र मंसूर का भी हवाला इसमें ऐड कर लें इमाम सुयूती का, कि उन्होंने क्या फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमा दिया कि ये दुनिया जो है ये मुसीबत का घर है। ये अल्लाह ताला हमें इस आयत में बयान कर रहा है। अल्लाह ताला उन्हें इस दुनिया में आजमाइश में डालेगा, इसलिए सब्र का हुक्म है। और उन्हें बशारत दी है, फरमाया बबश्शिर साबिरीन, अल्लाह ताला ने खबर दी है कि मोमिन जब कज़ाए इलाही के सामने झुक जाता है, ये देखो कज़ाए इलाही के सामने, यानी कज़ा का मतलब है फैसला, अल्लाह का फैसला, उसके सामने झुक जाता है और मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए 3 भलाइयां लिख देता है अल्लाह की तरफ से, सलावात। ये अगली आयत में आने वाला है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस पर मेरा दुरूद होता है, यानी कि उस बंदे पे रहमतें होती हैं। और रहमत, अब देखो सलात और रहमत को अलग कर दिया। हम सलात का माना रहमत करते हैं, लेकिन रहमत अलग चीज है, और सलात को अलग कर दिया। तो ये सलामतियां भी हो सकती हैं और बरकतें भी हो सकती हैं। तो वो अल्लाह ताला नाजिल करता है हिदायत के रास्तों की तहकीक। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, अल्लाह ताला उसकी मुसीबत की कमी को पूरा कर देता है, उसके अंजाम को बेहतर कर देता है, और उसके लिए नेक सालिह बदल बनाता है जिससे वो राजी हो जाता है, यानी उसके बदला में अच्छा दे देता है उसको। इसी तरह हजरत अता फरमाते हैं कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन के तहत उन्होंने फरमाया कि इसके मुखातब मोहम्मद के असहाब हैं, सहाबा रसूलुल्लाह हैं। ये तो हम तय है कि आयत करीमा का मुखातब अव्वल रसूलुल्लाह खुद होते हैं, उनकी विसातत से फिर सहाबा कराम, और उनकी विसातत से पूरी उम्मत होती है फिर। तो ये सब के लिए ये हुक्म है। हजरत जुवैबिर से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक शख्स ने दहाक की तरफ से लिख कर भेजा, अल्लज़ीना, उनकी तरफ भेजा कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खास है या आम है, ये सब के लिए है या फिर खास है? तो उन्होंने फरमाया ये हर उस शख्स के लिए है जो तकवा का खूगर हो, आदी हो, और फराइज अदा करता है, हर एक मुसलमान के लिए है। और जितना आप नेक बनते जाएंगे ना, तो आपकी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और इससे आपके दर्जात बुलंद करने मकसूद होते हैं। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तो ये कज़ाए इलाही का और रज़ाए इलाही, आपको अंदाजा होगा इस बात का भी कि रज़ाए इलाही से जो हम कहते हैं कि फला बंदा जो है वो रज़ाए इलाही से फोत हो चुका है, तो उस समय वो है कज़ाए इलाही से, अल्लाह का फैसला होता है। रज़ाए इलाही, कज़ाए इलाही बोला करें। इसी तरह नक्श मिनस समरात की बात आगे आएगी। लोगों पर ऐसा जमाना आता है जिसमें खजूरों पर फल नहीं लगता सिवाय एक खजूर के, यानी कि साल में ऐसा वक्त आता है कि खजूरों के अलावा और कोई फल नहीं लगता। तो ये असल में अल्लाह ताला का इम्तिहान होता है। नबी करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत को एक चीज दी गई है जो किसी दूसरी उम्मत को नहीं दी गई, और वो ये है कि मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। इसको कहते हैं तरजीह। इसका लफ्ज होता है तरजीह। तरजीह का मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जितने भी हम लफ्ज बोलते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, इसको तहलील बोलते हैं। अल्लाहु अकबर को तकबीर कहते हैं। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है इसको तहमीद कहते हैं। सुबहान अल्लाह को तस्बीह कहते हैं। इस तरह और बहुत सारे जो है हमारे पास अल्फाज मौजूद हैं जिससे जल्दी से चीज को समझा जाता है टर्मिनोलॉजीज में। अच्छा जी, तो इस तरह भी बहुत सारा है कि फरमाते हैं कि मुसीबत के वक्त इस उम्मत को एक ऐसी चीज अता की गई है जो उनसे पहले अंबिया कराम को नहीं अता की गई। अंदाजा करें, इस उम्मत को वो चीज अता की गई है। हजरत जुबैर फरमाते हैं कि अंबिया कराम को भी अता नहीं की गई। अगर ये अंबिया कराम को अता की जाती तो याकूब अलैहिस्सलाम को अता की जाती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था या असफा अला यूसुफ, उनको क्या कहना चाहिए था? उनको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा या असफा अला यूसुफ। और बड़ा बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है यूसुफ के हाल सुन के। याकूब का कौल नहीं सुना। देखें, यह इमाम बहकी का अल्फाज का तर्जुमा यह है कि इस उम्मत के सिवा किसी उम्मत को इस्तिरजा, इस्तिरजा यानी
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अता नहीं किया गया? क्या तूने याकूब का कौल नहीं सुना? या असफा अला यूसुफ। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ने हमें सुकून के लिए इन्ना लिल्लाहि अता किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रिवायत करते हैं कि जो शख्स जिस शख्स में चार खसाइल हों, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जिसका मुआमला की असमत ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जब मुसीबत पहुंचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, जब उसे कोई चीज मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जब उससे कोई गुनाह सरजद हो तो अस्तगफिरुल्लाह कहे। जो बंदा ये इस चीज का आदी हो ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हजरत अली से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसीबत पर सब्र करेगा हत्ता के अच्छी ताज़ियत के साथ उसे लौटा दी जाएगी, और अल्लाह ताला उसके लिए 300 दर्जात लिखेगा, और हर दो दर्जात के दरमियान जमीन और आसमान जैसा फासिला रहता है। तो ये सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो तफसीरें हैं जो कि सहाबे कराम ने और तबीइन और तबा तबीइन ने की है। देखिए, इब्ने अबी दुनिया की किताब है अल एतबार, उसमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से रिवायत है कि सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने उसे उनके बेटे की मौत के वक्त कहा, क्या मोमिन इतना सब्र करता है कि वो मुसीबत की वजह से तकलीफ महसूस नहीं करता? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके नजदीक महबूब और मकरूह बराबर नहीं है, लेकिन सबर मोमिन की पनाहगाह है। सबर तो मोमिन की पनाहगाह है। बस आप चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सबर करना जो है ना आपको एक शेल्टर अता कर देता है। सबर करें बस। अल्लाह अकबर। यहाँ नीचे भी ये सारी इसी पे जो है ना इसके फजाइल में ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कहने पर ये सारी बातें यहाँ पर भी लिखी गई है। यहाँ इमाम बैहकी ने एक रिवायत की है, इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में लिखी है कि उम्मे सलमा से रिवायत है, फरमाती हैं कि अबू सलमा, ये हदीस पाक ये जरूरी है ये पढ़ना, और ये हदीस पाक सब आप सबको आनी चाहिए, और ये बहुत मशहूर है कि अबू सलमा यानी उम्मे सलमा का जो शोहर था ना, पहले वाला, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर मेरे पास आए और फरमाया कि मैंने आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। फरमाया, किसी मुसलमान को मुसीबत पहुंचे और वो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, फिर कहे अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, तो अल्लाह ऐसा करता है कि अल्लाह ताला इस मुसीबत पर अजर अता करता है और उसको बेहतर बदल अता फरमाता है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने ये दुआ कर ली। जब अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर मैंने कहा अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। फिर मैंने ख्याल किया कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकेगा, तो अल्लाह ताला ने मुझे अबू सलमा का बेहतर बदल क्या दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजियत अता फरमा दी। रसूलुल्लाह ने अपनी निकाह में ले लिया। समझ गई बात को, कि ये था वो बदला जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया, और ये बात जो रसूलुल्लाह ने फरमाई उसको सच साबित कर दी। ये हदीस पाक आपको याद रहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मौत की वजह से घबराहट फितरती अमर है। जब तुम में से किसी के पास अपने भाई की वफात की खबर आए तो उसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून कहना चाहिए। ये देखिए, ये भी साथ इजाफा कर लें, व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जब हम सफर पे जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, उसी सफर की दुआ में से ये भी पढ़ा करें। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर बिन अबी मरियम फरमाते हैं कि मैंने अपने मशाइख को यह फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले मुसीबत पर मुसीबत नाजिल होती है, वो इस पर जजा फजा करते हैं, फिर कोई गुजरने वाला उनके पास गुजरता है और कहता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इस मुसीबत में इस शख्स का अजर मुसीबत वालों से ज्यादा होता है। मुसीबत की वजह से आपको अल्लाह ताला अजर अता करता है, तो आप सब्र करेंगे तब आपको मिलेगा वो, वरना और वो सब्र भी पहले हिस्से का सब्र, पहले जब सदमा पहुंचता है इंसान को, सदमे के वक्त जो सब्र करेगा उसको ही जो है अल्लाह ताला ये सब्र अता करेगा और इसका अजर अता देगा करेगा। और यहाँ तक कि यह हदीस पाक भी सुनने वाली है और सबको याद होनी चाहिए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के जूते का तस्मा टूट जाए तो उसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। अच्छा, वैसे यहाँ भी ये अजीब चक्कर है कि कोई हमें कहता है ना फला बंदा बीमार है या मैं फिसल गया,
फला जगह से, या मेरी चोरी हो गई, तो वैसे हमारे मुंह से निकल जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अगला बंदा हमसे ही पूछता है क्या हुआ, कौन फौत हो गया, कौन, चूंकि हमने इन्ना लिल्लाह को फौतगी के साथ खास कर दिया है। हालांकि सहाबा कराम जूते का तस्मा टूटने पर भी ये कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत अहम बात है। और ये हदीस बहुत सारे सहाबा कराम ने रिवायत की है, और ये मरफू हदीस है। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि ताला। जी अलामा साहब, मैं तो शुरू से आया हूँ, सुन रहा हूँ, 5 मिनट देख रहा हूँ, लेकिन यही इश्यूज के साथ जो है, आप किसी को बोल रहे हैं अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो समझता है जी मैं मर गया हूँ। हाँ, और जैसे किसी के नाम के साथ अगर रहमतुल्लाह अलैह लगा दो तो वो भी समझते हैं जैसे फोत हो गया। हम्म, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रहमतुल्लाह, ये सारी दुआएं हैं, रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये अलैहिस्सलाम दुआएं हैं। ये लोग पूछते हैं कि ये इसके साथ लगा सकते हैं, जैसे अहले बैत के साथ लगाते हैं अलैहिस्सलाम लगाते हैं, तो ये लगा सकते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगा दें आप, क्योंकि ये दुआएं हैं सबके सब, ये रहमतुल्लाह अलैह कहें या रदी अल्लाह ताला अन्हु, या क़ुद्दस सिर्रहुल अजीज के शायद दुआएं हैं सारी। और हमें आपस में भी क्या, जब देखो ना, मैंने अभी इससे अजीब बात ये बता दी आपको कि फोदगी पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, यानी ये हुक्म है, इस पे अजर है इंसान के लिए। एक घर बनेगा जन्नत में जो बंदा मुसीबत के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहा करे, तो ये बड़ी बात होती है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला का ही है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहो ना तो अगला बंदा तो ये तो झगड़ा हो जाएगा अगर किसी के फौतगी पे नहीं कह आपने रहा हूँ, कहा। फौत की बैठ के बोले किसी फौत की पे कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, देखे आपको क्या हाल करता है। वही है ना, वो कहेगा कोई दुश्मनी चल रही थी पुरानी कोई। ये ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, यह देखिए, यह हदीस पाक सुनने वाली है, अल्लाह अकबर। हजरत देलमी, इमाम देलमी रिवायत करते हैं सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तशरीफ लाए, आपको अंगूठे में कांटा लगा हुआ था, अंगूठे में, ठीक है, आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे और उस जगह को मल रहे थे। जब मैंने आपका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना सुना तो मैं आपके करीब हुई और मैंने देखा तो वो मामूली सा निशान था। मैं हंस पड़ी और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इतना ज्यादा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस कांटे की वजह से पढ़ रहे हैं। आप मुस्कुरा दिए और मेरे कंधे पर हाथ मारकर फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला जब किसी छोटे जख्म तकलीफ को बड़ा करने का इरादा फरमाता है तो ऐसा कर देता है, और जब बड़े को छोटा करना चाहता है तो ऐसा कर देता है। कितनी प्यारी हदीस पाक थी, इमाम दिलवी ने रिवायत की। और ये बड़े घरेलू खान की जो हमारी जो मियाँ बीवी के दरमियान गपशप होती है, उसमें हमें सुन्नतें जो हैं वो दिखाई दे रही है, और मोहब्बत दिखाई दे रही है, उल्फत दिखाई दे रही है, और एक अपनाइयत जो है वो बेतकल्लुफी आपको दिखाई दे रही होगी अदब के साथ, कितनी खूबसूरत तरीके से। और ये भी आपने देखा कि बाज़ औक़ात किसी का नाखून भी अगर निकल जाता है तो उससे भी इंसान को जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत से जो है ना ऑपरेशन करना पड़ जाता है, यानी कि, तो वो दिखाई तो छोटा देता है लेकिन बाद में वो बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो ये देखो फरमाया, जब किसी छोटे जख्म को बड़ा करने का इरादा कर देता है तो कर देता है, और जब बड़े को छोटा करना चाहे तो छोटा कर देता है। तो ये आपने किसी भी मुसीबत को और किसी भी गुनाह को छोटा नहीं समझना आप। वाह, बड़ी प्यारी हदीस पाक थी, बहुत प्यारी हदीस, मैंने पहली दफा देखी, बड़ी प्यारी हदीस। इसी तरह हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हसन आता है तो हसन से मुराद हसन बसरी होते हैं। फरमाते हैं कि जब तुझसे जमात के साथ नमाज फोत हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, क्योंकि ये भी मुसीबत है। अब देखा नहीं कि अगर आपसे जमात हो गई है तो आपने ये पढ़ना है, या अगर आप देखें कि असर की नमाज जा रही है और वक्त फोत हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा सदमा है, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे मैं आपको एक और से बताऊंगा आपको, जब आप ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब में जनाजा देखते हैं, तो आप यूं समझें कि आपकी कोई चीज जो है ना फर्ज, वो कजा हुआ है आपसे। ये ध्यान में रखिए, हमारी कोई नमाज अगर कजा हो जाए ना तो हम ख्वाब में जनाजा देखते हैं, या फिर आप अगर कोई वजीफा अपने ऊपर जो है ना वो फर्ज कर लेती हैं कि मैं सुबह सूरह यासीन पढ़ा करूंगी, या मैं 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा करूंगी, या मैं इस्तगफार पढ़ा करूंगी, या कोई भी आप वजीफा जैसे करती हैं, या रोजा रखूंगी, कोई भी चीज, और फिर आप नहीं कर पाती तो आप जनाजा ख्वाब में देखती हैं। ये असल में वो हो जाना ही होता है, कोई चीज कजा हो रही होती है आपसे। ये बड़ा अच्छी एक ताबीर थी, तो मैं आपको ये बता देगा कि आपको याद रहे। तो यहाँ भी उन्होंने बताया, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि नमाज का फोत हो जाना ये बहुत बड़ी मुसीबत है इंसान के लिए। आपको ये भी पता है ना कि आपकी जो नमाज होती है वो असल में अगले नमाज का इन दिया होती है।
آپ اس نماز کی قدر کرتے ہیں نا، ایک نماز کی، اور اس کو ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں، آرام آرام سے پڑھتے ہیں نا، تو آپ کی اگلی نماز بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، یہ پکا ہے۔ اور اگر آپ ایک نماز کی قدر نہیں کرتے اور اس کو تاخیر میں لے کے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اگلی نماز ہے نا وہ بھی جو ہے نا آپ سے خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب سا ایک رول ہے اس کا۔ تو یہ نمازیں آپس میں جو ہے بڑی قریب کا تعلق ہے ان کا، آپ ایک کو ناراض کرتی ہیں تو دوسری آپ سے ناراض ہو ہی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اسی طرح حضرت سعید بن مسیب وہ فرماتے دیر سے پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حتیٰ کہ ان کی آواز مجلس سے باہر بھی سنی گئی، اتنے دکھ کا آپ نے اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا صدمے کے وقت ہی صبر ہوتا ہے، پہلے صدمہ جو آپ کو پہنچتا ہے نا اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ اسی پہ آپ نے اپنے منہ کو مارے ایسے زور سے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یا پھر آپ نے سارے کپڑے پھاڑ دے، یہ ایسا نہیں ہے، یا پھر آپ جو ہے کوئی اول فول منہ سے جو ہے وہ بولنا شروع کر دے، نہیں نہیں، صدمہ اس کے بعد آپ پھر کہتے رہیں گے تو پھر وہ نہیں آئے گا واپس، اس لیے صدمہ جیسے ہی پہنچے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں۔ اور ابن آدم آنسوؤں کا مالک نہیں ہوتا، انسان کی محبت اپنے بھائی کی طرف فطرتی امر ہے۔ آپ نے دیکھا کتنی پیاری حدیث پاک ہے، اس سے بھی ایک اور بھی حدیث پاک بہت پیاری ہے، ایک اور بھی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں چلو برکت کے لیے، پھر اس کے بند کر دیتے ہیں، بس یہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن تو اس کا مسعود، مطلب سوری جی سوری جی سوری بھائی، جی 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 کل بھی یہی والا پرسوں سے چل رہا ہے ہمارا صبر کا ٹاپک، تو آج بھی اس سے ریلیٹڈ ہے میرا، یہی والا جو بھی رونے والی بات سے میرا ریلیٹڈ تھا کوشچن، کہ رونا تو بندے کو آتا ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی فوت ہو جائے، ہاں تو اس سے بھی وہ جو آپ نے بتایا تھا شہداء کے درجے کے برابر اس طرح کے درجات ملتے ہیں، تو اس سے درجات کم ہو جاتے ہیں دکھ سے، یا یہ تو مجھے پتا ہے یہ منہ پہ چاٹے مارنا یا کمیز، یہ تو کوئی حدیث ہے نا کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس طرح ہاں، صدمہ یا یہ دیکھیں نا، افسوس کرے، بہت اچھی بات کی آپ تو نے۔ اب دیکھو ہم نے کل ایک حدیث پاک جی پڑھی، صبر کا تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کل جو ہمارا درس تھا نا وہ درمیان میں ایک آیت آ گئی تھی موت کے حوالے سے، ورنہ تو شہداء میں، صبر کا بیان چل ہی بالکل رہا ہے اور آگے بھی ہے، وہی چل اس کے رہا ہے، بعد بھی ہے۔ جی تو جی اصل میں یہ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، ایک مشہور میں نے صحابی کا آپ کو ذکر بتایا تھا، جس میں وہ شاعر ہے اور خطیب ہے، اور اپنے ساتھ وہ ایک مشارہ بھی ہوا تھا، رسول پاک نے مشارہ کروایا، بیت بازی کروائی، اور وہ بہت عجیب سا، جی جی ان کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ بچوں کو پیار کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے تو بچے ہیں لیکن میں نے جی، کسی کو پیار نہیں کیا۔ کیا آپ نے نہیں، فرمایا کہ یہ تو شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، رحمت ہوتی ہے جو اللہ اپنے پاس سے عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں روتے نا، نہیں روتے، تو یہ تو آپ کا دل بڑا سخت ہے، یہ تو بتایا کہ فطرت میں ہے آنسوؤں کا، یہ جو آنسو کا بہنا ہے یہ فطرت میں رکھا گیا ہے، تو اگر آپ کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے نا، تو آپ تو، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں نا ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں یہ صبر ہے کہ آپ نے آنسو بھی نہیں بہانا اور آپ جو ہے دکھ کے دو کلمات بھی نہ کہیں۔ صحابہ کرام نے مرثیے لکھے ہیں باقاعدہ سے، شعر لکھے ہیں باقاعدہ سے افسوس کے کہ تم چلے گئے ہو۔ دیکھو ایک انسان ہمارا جو ہے جو یہاں سے منتقل ہوتا ہے، مومن بندہ تو دنیا سے اچھی جگہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو جدائی چھوڑ گیا نا، وہ تو اچھی جگہ گیا ہے، لیکن صحابہ کرام کا حال دیکھیں اور وہ جانوروں کا حال دیکھیں جو آپ کے زیر استعمال تھے، اور وہ جو لکڑی تھی اور جو آپ کی جدائی میں جو ہے وہ رو روتی رہی، وہ ساری کیا کچھ ہے، یہ ہی تو محبت ہے۔ آپ اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو آپ پتھر کے ہیں، آپ انسان نہیں ہیں۔ اور یہ اکثر ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جن کی فوتگیاں ان خبیثوں نے جو ہے وہ بالکل بالکل پھیکی کر دی ہے، اور ان کی شادیاں بھی پھیکی کر دی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے ہیں، اب یہ حدیث آنے والی ہے، یہ حدیث پاک آنے والی ہے، اور یہ جو الفاظ ہے نا، آپ نے کیا فرمایا یہاں پر دیکھو، آپ نے فرمایا کہ پہلے صدمے کے وقت ہی صبر ہے، اور ابن آدم آنسوؤں کا مالک نہیں ہوتا، انسان کی محبت اپنے بھائی کی طرف فطرتی امر ہے۔ اس کے بعد اور دیکھیں ذرا، یہ حدیث پاک آپ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب وہ فوت ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا، میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے، اور وہ حدیث پاک ہم سنتے ہیں، میں اکثر لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ، اکثر میں لکھتا بھی ہوں کہ جب وہ فوت ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا۔ آہ، اللہ اکبر، اللہ کرے اگر وہ یہاں آ جائے تو میں آپ کو اللہ، اچھا، تو آپ نے یہاں پہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو سناتا ہوں وہ حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل جو ہے وہ غمگین ہے، آنکھ نم ہے،
لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے، ہم اسی کو کریں گے۔ اور یہ کتنے پیارے کلمات ہیں کہ آپ کا دل بھی غمگین ہوتا ہے، دکھ آپ کو لگتا ہے، اور آپ کی آنکھ بھی اس سے نم آتا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے پوچھا نا، جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا، آپ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو شفقت ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہماری آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا مولا راضی ہوتا ہے۔ اور یہ اسی پہ جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا وہ یعنی ہمیں طریقہ سکھایا کہ یہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد ایک اور بھی بچوں کی محبت میں اور بچوں کی اس کی جو فوتگیاں ہو جاتی ہیں اس پہ جو انسان صبر کرتا ہے تو اس کو کیا اجر ملتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ساری جو ہے وہ احادیث موجود ہیں۔ میں یہ جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں نا، اس کو میں آپ کو عربی میں دکھاتا ہوں کہ عربی میں کیا آتا ہے۔ دیکھو، آنکھ نم ہے، دل غمگین ہے زبان سے۔ اب یہ میں سارا لکھ دیتا ہوں کہ یہ حدیث پاک سننے والی ہے، یہاں بھی یہاں سے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث۔ دیکھیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جو آخری سانسیں لے رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عوف کے بیٹے، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل سے غم سے نڈال ہے، دل غم سے نڈال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہے۔ آپ نے دیکھا نا، یہ ہے وہ چیز، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ تو یہ ہے سارا کا سارا وہ دکھ۔ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور اس میں آپ نے یہ چیزیں بتائی، اور یہ وہی حدیث پاک ہے۔ دیکھو آپ نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم ہم رسول اللہ کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ کے صاحبزادے کو دودھ پلانے والی انا کے خاوند تھے، ٹھیک ہے، آنا آنی جو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگا۔ یہ سونگنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، بچوں کو سونگنا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، تو عبد الرحمن بن عوف بول پڑے، یا رسول اللہ، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہیں، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری کی حدیث پاک ہے، سنن ابن داود میں بھی آئی ہے یہ حدیث۔ اللہ جی سوری علامہ صاحب انٹرپٹنگ یو، لیکن اس کی بڑی مثال آپ کو فلسطین میں ملتی ہے۔ وہاں پہ دیکھیں کیسے مائیں اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں کے سامنے اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے منہ سے الفاظ کفر نہیں نکلتے، وہ شکر الحمدللہ بولتے ہیں، ہاں وہ بولتے ہیں۔ تو اچھی اگزامپل فلسطین کی آپ کے سامنے۔ ہاں، تو یہ عرب تو اور یہ ہے کہ پاکستان میں تو ذرا نہیں، لیکن یہ آپ کو ہاں، اگزامپل جو شکر کرنا اور یہ کرنا فوتگیوں پہ، یہ آپ کو باہر کنٹریز میں بہت ملتی ہے، جہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو بالکل ابھی جنازے میں جاتے ہیں ہم تو ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، شکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے اچھی بہتر جگہ پہ ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ صرف ادھر کانسیپٹ ہے کہ جی بخیر بین مین تو اب آج کل کوئی نہیں کرتا، سوشل میڈیا سب ایڈوانس ہو گیا ہے، بین مین کی تو کہانی ختم ہو گئی جو پرانے زمانے میں کرتے تھے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس کی اگزامپل جو آپ کو فلسطین ہے، اور جہاں پہ ملٹی نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ اس کی اگزامپل آپ کو بہترین ملے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ میں آپ کو بتایا کہ وہ الحمدللہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کو تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ موت جو ہے اصل میں یہ تو ایک انتقال ہے انسان کا، لیکن جدائی تو آ گئی ہے نا، چاہے کتنا ہی۔ تو یہ صحابہ کرام کیوں اتنے زیادہ روئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کس نے تو نابینا ہونے کی دعائیں مانگی، اور کوئی جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، آپ دیکھتے نہیں کتنا کیا کیا احوال تھے ان کے، اور وہ تو انہوں نے سالوں تک ان پہ یہ کیفیت طاری رہی، اور ان کو تو دنیا اچھی ہی نہیں لگی اس کے بعد۔ تو یہ تو خیر یہ تو انسان کی فطرت پہ ہے، تو ہمیں صبر کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو رونا ہے، یہ اس کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ درجات کی کمی سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ جو انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
چل یہ کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے، اور پھر کل انشاءاللہ دوبارہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.